الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ملک کی مایہ ناز علمی ہستی حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہ، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہمارے برادر وطن جناب شری گرو مورتی جی، اور ابھی تشریف لائے حضرت مولانا ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب رشادی دامت برکاتہ، اور بہت سارے علماء کرام جن میں ہمارے ساتھیوں اور دوستوں کی تعداد ہے، اور دیگر معزز سامعین۔ تقوی بینکنگ یا تقوی کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے لانچنگ کے موقع پر ہم لوگ یہاں اس وقت شریک ہیں۔ جس زمانے میں ہم لوگ ہیں یہ زمانہ قرب قیامت والا زمانہ ہے۔ قیامت کے قریب ہم لوگ بڑی تیزی سے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے رونما ہوں گے جیسے بارش کے قطرات۔ یہ وہی زمانہ ہے، مختلف قسم کے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ ان میں ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ مال کا فتنہ ہے۔ فطری طور پر انسان کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، شاید اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اشارہ بھی کیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہاں خیر کی ایک تفسیر مال سے بھی کی گئی ہے۔ مال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان چاہتا ہے چاہے جتنا بھی اسے ملے، اس کے پاس موجود ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بڑھتا رہے، وہ گھٹنے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے، اور کبھی کبھی یہ خواہش اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک مومن مسلمان جس کے لیے اسلام نے ایک دائرہ متعین کیا ہے، ایک سرکل لگا دی ہے کہ تمہیں اس سرکل اور دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے حلال اور حرام کی حدیں قائم کی گئی ہیں۔ وہ اہل ایمان بھی اس مال کی شدید محبت جب ان کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، حرص اور لالچ کی حد میں پہنچ جاتی ہے، تو وہ بھی اس سرکل کا اور اس دائرے کا لحاظ کر نہیں پاتے ہیں۔ حلال و حرام کی تمیز وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بس مال بڑھنا چاہیے، اور بڑھنے کے لیے وہ آنکھ بند کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر اگر کوئی کمپنی یہ اعلان کر دے کہ ہاں ہم اپنے انویسٹرز کا یا ہمارے یہاں سرمایہ کاری کرنے والوں کو حلال طریقے پر تجارت کر کے بڑی مقدار میں نفع دیں گے، یہ اعلان صرف کرنا کافی ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان اس کی تحقیق اور اس کی تہ میں جانا کبھی ضروری نہیں سمجھتا، بس اس اعلان پر آنکھ بند کر کے آگے بڑھتا ہے اور سرمایہ کاری کر دیتا ہے، بڑی مقدار میں نفع حاصل کرتا ہے، اور اس خیال میں رہتا ہے کہ یہ نفع جو مجھے حاصل ہو رہا ہے یہ
خالص حلال نہیں۔ اور آئے دن ایسی بے شمار کمپنیاں وجود میں آ رہی ہیں، آتی چلی جا رہی ہے مختلف ناموں سے، اور بہت ساری کمپنیوں کو سمجھنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، بہت دیر میں سمجھ میں آتا ہے، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی ایک طریقہ تجارت پیش کرتی ہے، اور جو طریقہ تجارت وہ پیش کرتی ہے وہ یقیناً شریعت کی روشنی میں بالکل اصول کے دائرے میں صحیح ہوتی ہے، اور اس طریق پر تجارت کر کے کمائی گئی رقم حلال بھی ہوتی ہے، اور اس کمائی ہوئی رقم سے نفع دیا جائے تو وہ خالص حلال بھی ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جو طریقہ تجارت کا تعارف کراتی ہے اس پر وہ قائم نہیں رہتی، وہ دیگر مختلف قسم کی تجارتوں میں غلط طریقوں میں جا کر کے وہ نفع حاصل کرتی ہے، اور انویسٹر سرمایہ کاری کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ تجارت ہمیں بتایا گیا ہے کمپنی اسی پر باقی اور قائم ہے، ہوتا ایسا نہیں، اور اس کا علم بھی بہت دیر میں ہوتا ہے، بہت بعد میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حلال و حرام کی حدیں قائم کی ہیں، ان میں جو چیزیں حرام اللہ تبارک و تعالی نے قرار دی ہیں اور جن کی حرمت پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جلال کا اظہار فرمایا، اور اس حرام کردہ احکامات پر عمل پیرا ہونے والے بندوں پر ناراضگی کا جو طریقہ اللہ نے سخت ترین طریقہ اپنایا ہے قرآن میں، غالباً وہ دو جگہ ہے۔ ایک قتل عمد میں اللہ تبارک و تعالی بہت ناراض نظر آتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قتل عمد میں اگر جان بوجھ کر ارادتاً قتل کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اپنے جلال کا اظہار قرآن میں فرما رہے، اور ایک وہ سود کے استعمال پر، اس کے لین دین پر، اس کی تجارت پر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ جلال میں نظر آ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود سے بچو گے نہیں تو جان دو کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ سود ایسی چیز ہے چونکہ مال سے متعلق ہے، اور انسان بہت جلد اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو ان فتنوں کے زمانے میں اور مالیات کے شعبے میں مختلف قسم کی نئی کمپنیوں کی آمد کے زمانے میں، اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تقوی سے نوازا ہے، صلاح سے نوازا ہے، فکر آخرت ان کے اندر ہے، اور پیسہ بھی ان کے پاس، ظاہر سی بات ہے پیسہ اپنے پاس رکھ کر اس کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، تو مجبور ہے بینک میں رکھنے پر، اور بینک میں رکھنے پر ان کو لامحالہ ان کے نظام کے تحت سود ملتا ہے بہت، اگرچہ کہ ہندوستان میں علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ بینک سے ملنے والا سود وہاں نہ چھوڑے، وہاں سے لے لے، اور مستحقین میں بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کرے۔ اس کی گنجائش کے باوجود مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو اپنا پیسہ حفاظت کی خاطر بینکوں میں رکھتے ہیں اور ملنے والا سود حاصل نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، اور بینک سے جب کبھی فون آتا ہے تو ایک چیک سود کی رقم کے برابر ایک چیک لکھ کر کے بینک ہی کے حوالے کر دیتے کہ آپ اس کو استعمال کر لو جہاں چاہو، اگر میرے اکاؤنٹ سے نکالنا ضروری ہے تمہارے قانون کے تحت تو نکال لو، چیک لکھ کے دے دیتے، نکال لو اور جہاں چاہو اس کو خرچ کرو۔ اس صورتحال میں اپنے مال کا تحفظ بھی ضروری ہے، اور اپنے پاس موجود مال سے سرمایہ کاری کرنے کی حلال شکلیں آتی ہیں، تو ان میں آگے بڑھ کر کے سرمایہ کاری کرنا بھی ضروری ہے، اور ایسے ماحول میں اگر کوئی واقعی حلال طریقہ
تعاون بھی کرنا ضروری ہے اور اس کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ کے سامنے اس کے تعارف میں یہ بات آئی کہ 30 سالہ محنتوں کے نچوڑ کے نتیجے میں بینکنگ سسٹم میں اس کی تہ میں جا کر کے، اس کی تہوں میں جا کر کے وہاں سود کی خرابیوں کو تلاش کر کے اس کو پاک و صاف کر کے جتنا ممکن ہو سکتا ہے خالص اسلامی طریقوں کو لا کر کے علماء کرام ملک کے اسلامک بینکنگ یا فقہ پر مہارت رکھنے والے ملک کے نامور علماء کرام کا ایک شریعہ بورڈ بنا کر اپنے یہاں جاری ان تمام طریقوں کو ان کے سامنے رکھ کر منظوری لے کر ان کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں ایک نظام بھٹکل میں چلایا گیا اور الحمدللہ 2 سال تک چلا۔ وہاں کے بڑے علماء، جید علماء اس کی نگرانی فرماتے رہے اور اس کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ابھی پیش کیا۔ جناب ڈاکٹر محمد سعید صاحب شنگیری جو اس کے روح رواں ہیں انہوں نے پیش کیا۔ اب وہ اس کی لانچنگ یا اس کا تعارف بنگلور میں کیا جا رہا ہے اور ہمارے درمیان ملک کی نامور علمی ہستی ہیں۔ فقہ پر اللہ نے بڑا عبور عطا کیا ہے، اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیکریٹری ہیں اور جمعیت علماء ہند کے فقہی اجتماعات میں برابر شروع تاخیر آپ سرپرستی بھی فرماتے ہیں، شرکت بھی فرماتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے بھی نوازتے ہیں۔ جو چیزیں جہاں تک فنی اعتبار سے، ٹیکنیکل اعتبار سے، فنی اعتبار سے کہیں کوئی چیز ٹکرا رہی ہو تو یہ اعلان یہاں سے کیا گیا ہے کہ اس پر سوال ہو، اگر واقعی وہ اعتراض بجا ہے تو اس کو ختم کرنے کی بھی، دور کرنے کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس نظام کو ہم پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے علماء پر، اکابرین پر اعتماد کریں، اور اگر یہ نظام واقعی سود سے پاک ہے اور خالص حلال ہے، اس کی سرمایہ کاری حلال ہے، تو ہمیں دیگر کمپنیوں میں اگر 12% نفع ملتا ہے اور اس خالص حلال سرمایہ کاری اور حلال نفع ہمیں اگر 2% 3% ملتا ہے تو اہل اسلام کو چاہیے کہ ان 12% کی قربانی دیں اور حلال 2-3% پر اکتفا اس کا تعارف کرائے لوگوں میں اور اس کو تقویت پہنچائے اور اس نظام کو لے کر کے چلنے والوں کو حوصلہ دے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک اطمینان کی بات ہے تو اطمینان کی بات تو انشاءاللہ حضرت والا فرمائیں گے، اور اس سلسلے میں چونکہ زمانے سے ڈاکٹر سعید احمد صاحب کا ربط حضرت سے رہا ہے، ادھر 2 سالوں سے میرے سے بھی ملاقاتیں رہی ہیں، بہت سارا نظام انہوں نے میرے سامنے بھی پیش کیا ہے۔ بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد سعید احمد صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم اور ان کی ایڈوائزری بورڈ کو، جنہوں نے ایک طویل محنت اور جد و جہد کے بعد ایک ایسا نظام لا کر کے لوگوں کو سامنے، مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے جس کی اس زمانے میں بہت سخت ضرورت تھی۔ ممکن ہے اس کے اندر خامیاں ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90-95% کام ہو چکا ہوگا، کچھ چیزیں باقی ہوں گی تو آنے والی نسلیں ٹھیک ٹھاک کریں گی، لیکن اتنا بڑا جو کام ہوا ہے اسلامک فقہ کو سامنے رکھ کر، اور جو نظام اسلامی ممالک میں بھی نہیں ہے، بالکل ایک نیا آپ کا سافٹ ویئر، ایک نیا سافٹ ویئر ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات میں کہا کہ اسلامی ملکوں میں اور اسلامک بینکوں میں جو سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے وہ انہی کا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے نیا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے اور وہ اسلامک فقہ کی روشنی میں کیا ہے، اور اس کے بنانے میں ہمارے بھائی برادر وطن ملکی بھائی جناب شری گرو مورتی جی یہ ہیں، میں ان کا بھی جو ہے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہماری پوری ٹیم کے ساتھ میں ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی خوشی کا ذریعہ ہے کہ ہمارے اسلامی نظام کو آپ نے سمجھا۔ اور ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ
بینکنگ کے سافٹ ویئر کہیں کسی ملک میں جمع ہوئے اور 100 سے زائد جمع ہوئے اور ملک کے جو ہے اقتصادیات کے ماہرین نے بیٹھ کر اس کا جائزہ لیا تو اس میں سے 4 سافٹ ویئر منتخب کیے گئے، اس میں ایک ان کا بنایا ہوا بھی سافٹ ویئر منتخب ہوا۔ بہرحال یہ انتہائی خوشی و مسرت کا موقع ہے۔ میں بنگلور اس تقویٰ بینکنگ کی آمد پر میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ سود سے، ربا سے پاک و صاف خالص حلال طریقے پر یہ طریقہ یہاں رواج پکڑے اور مسلمان اس سے منسلک ہوں، اس سے حلال نفع اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر قسم کے شر سے، حسد سے، فتنے سے محفوظ رکھ کر اس کو پاک و صاف رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔